ساتھیوں، آج ہمارا جو شخصیت ہے سفر شخصیتوں کا میں وہ شخصیت ہے گاندھی جی۔ گاندھی جی کے بارے میں حامد اللہ افسر ہے، انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا بتا رہے ہیں گاندھی جی کے بارے میں۔ سن 1921 کا ذکر ہے، میں LLB کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرے وطن میرٹھ میں تشریف لائے، مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میری آرزو بر آئی، مطلب آرزو پوری ہو گئی اور مجھے ان کی خدمات میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔ باتیں کرتے کرتے گاندھی جی نے میری اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیسی کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے عرض کیا، 3-4 دیسی چیزیں مستقل طور پر استعمال کرتا ہوں۔ دیسی آم کھاتا ہوں، دیسی پان کھاتا ہوں، دیسی آلو کھاتا ہوں اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ گاندھی جی نے بڑے زور سے قہقہ لگایا اور فرمایا، تب تو آپ کے لیے دیسی کپڑا پہننا اور بھی آسان ہے، ایک ہی دیسی چیز کا تو اور اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد متعدد بار کئی برس کے وقفے سے مجھے گاندھی جی کی خدمات میں حاضر ہونے کا موقع ملا، مگر حیرت ہے کہ ہر مرتبہ مجھے دیکھتے ہی انہیں میری 4 دیسی چیزوں میں اپنی اسی 5ویں چیز کا خیال آ جاتا۔ 1945 کا زمانہ تھا، گاندھی جی مسوری پہاڑ پر برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھی اس سال مسوری گیا ہوا تھا اور گاندھی جی کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا رہتا تھا۔ مسوری میں ان دنوں بہت سے لداخی مزدور آئے ہوئے تھے۔ لداخ کشمیر میں ایک جگہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کو لداخی کہتے ہیں۔ وہ ہر سال گرمی کے موسم میں کام کی تلاش میں مسوری اور دوسرے مقامات پر آ جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب، ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے، بیچارے بہت غریب تھے۔ ایک پھٹے ہوئے جانگی اور پیبند لگے ہوئے شلوکے کے سوا ان کے بدن پر کچھ نہ تھا۔ رات کے وقت ٹاٹ کے بورے میں لپٹ جاتے تھے، یہی ٹاٹ کا بورا ان کا لحاف تھا اور یہی ان کا گدا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو بڑا ترس آیا اور انہوں نے ان کی امداد کے لیے مختلف تجویزوں پر غور کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں گاندھی جی نے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی تحریک شروع کی جہاں پر یہ بیچارے پہاڑی مزدور ٹھہر سکے اور ان سے اس کا کرایہ نہ لیا جائے۔ شاید اس عمارت کے لیے 1.5 لاکھ روپے کے وعدے بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ذکر چلا کہ اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔ کئی نام تجویز ہوئے مگر گاندھی جی کو کوئی بھی پسند نہ آیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اسے دھرم شالہ کہا جائے۔ میں نے عرض کیا، اس عمارت کا نام آپ غریب خانہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے، غریب خانہ تو شاید اپنے ہی گھر کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں کہتے تو ہیں، لیکن اپنے گھر کو غریب خانہ محض انکساری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ خود کو غریب فرض کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کو غریب خانہ قرار دیتے ہیں، ورنہ غریب خانے کے معنی غریب کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں۔ گاندھی جی کو انعام پسند آیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہ ہو سکا وہ عمارت بنی بھی یا نہیں اور اس کا نام غریب خانہ رکھا گیا یا نہیں۔ گاندھی جی جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ستیہ گرہ آشرم میں نیک چلنی اور سچائی کے قواعد بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ان کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آشرم میں رہنے کے لیے آئے، یہ BA پاس کر چکے تھے۔ دستور کے مطابق گاندھی جی نے ان کے سپرد یہ کام کیا کہ 3 مہینے تک وہ آشرم میں روزانہ جھاڑو دیا کریں۔ اس نوجوان کو بچوں سے بڑا انس اور بچے بھی اس سے بہت مانوس تھے۔ ایک دن آشرم کی 8 سالہ لڑکی اس نوجوان سے ایک لیمو چھیننا چاہتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اسے تھکا دیا لیکن لیمو نہیں دیا۔ لڑکی تنگ آ کر رو پڑی۔ اصل میں لیمو آشرم کے ایک مریض کی واسطے تھا، اس لڑکی کو کیسے دیا جاتا؟ جب لڑکی رونے لگی تو اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اب کیا کریں۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے لیمو ہاتھ میں لے کر زور سے اپنا ہاتھ ہلایا اور یہ ظاہر کیا جیسے لیمو کو سامرمتی ندی میں پھینک دیا ہو، مگر اصل میں ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ لیمو کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب لڑکی کا دھیان ندی کی طرف گیا اور کہنے لگی، میں لیمو کو ندی سے نکال لاؤں، کنارے پر ہی تو ہوگا۔ نوجوان نے جواب دیا، لیمو ندی میں ڈوب گیا، اب تم اسے نہیں نکال سکتی۔ بات آئی گئی ہوئی، دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مریض کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نوجوان نے اپنی جیب سے رومال نکالا۔ رومال جو نکالا تو اس کے ساتھ لیمو بھی جیب سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔ لڑکی ہکا بکا رہ گئی اور نفرت سے نوجوان کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا آپ
نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ لیمو آپ نے جیب میں رکھ لیا تھا اور مجھ سے کہہ دیا کہ میں نے ندی میں پھینک دیا۔ آشرم میں رہ کر آپ نے اتنی بری بات نہیں کی۔ میں باپو سے کہوں گی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگی اور سیدھی گاندھی جی کی خدمت میں پہنچی اور ان سے کہہ دیا کہ فلاں آدمی نے اس طرح جھوٹ بولا۔ گاندھی جی نے کہا ہم معلوم کریں گے کہ کیا بات ہے اور کیوں انہوں نے جھوٹ بولا۔ شام کو دعا کے بعد گاندھی جی نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات تھی۔ اس نے سارا قصہ سنا دیا اور کہا یہ سب مذاق تھا۔ گاندھی جی نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا دیکھو آئندہ اس بات کا خیال رکھو کہ بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ تو یہ حامد اللہ افسر ہیں، انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں اور گاندھی جی کی شخصیت سے روشناس کرایا۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کو اور مشہور شخصیتوں کے بارے میں بتاتے رہیں۔ شکریہ۔